بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی۔ صبح وطن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی آپ شامل رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ایک نیا دن ہے، اور جب دن نیا ہو اور ایک نیا سویرا ہو تو امید بھی نئی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی دعا کرنی چاہیے اور دن کا آغاز کرنا چاہیے۔ صبح وطن پیغام ٹی وی کا وہی پروگرام ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور آپ ہمیں لکھ بھیجتے ہیں کہ یہ ٹاپک بھی ڈسکس کر لیں، اس موضوع پہ بھی بات کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، لائن اپ کرتے ہیں چیزوں کو، اور آپ کی رائے کے مطابق ہی اپنا پروگرام ہم ترتیب دیتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ ہم جب ہائی وے پہ نکلتے ہیں، اکثر سفر کرتے ہیں موٹر وے کے ذریعے یا دوسرے کسی روڈ کے ذریعے، یا M2 ہو، 3 ہو، 1 ہو، اندرون ہمارے شہر میں سفر ہم کر رہے ہوں، لانگ سفر کے لیے، ہم لمبے سفر کے لیے نکلے ہیں، کینال کا ہی لمبا سفر ہو یا کہیں لمبی مسافت ہو، تو بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے۔ آن ٹاپ آف دس، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے، اور پاسداری ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا۔ ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، روڈ نالج نہیں ہے، ٹریفک سائنس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اپنے اور دوسروں کے رائٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم گاڑی برسا برس سے چلا رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے جو غلطی کی ہے وہ اصل میں کتنی سنگین غلطی ہو سکتی ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی ہم نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ کینال پہ دیکھ لیں، اگر ہم بلب نہر جا رہے ہیں اور ہم کینال روڈ کی بات کر لیں جو لاہور کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک جاتی ہے، تو کہیں ایک کوئی گاڑی کی چھوٹی سی غلطی، ایک ڈرائیور کی غلطی، اور پیچھے 8-8 10-10 گاڑیوں کا نقصان ہوتا ہے، اور پھر انسانی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم ہائی وے پہ نکلتے ہیں، موٹر وے پہ نکلتے ہیں، ہمیں سینس ہونی چاہیے کہ موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے ہماری گاڑی کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، گاڑی کی کون کون سی چیزوں کو چیک کرنا چاہیے، ٹائرز کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، انجن میں لوبریکنٹس کو، لائٹس کو، گیجٹس کو کس طرح سے مانیٹر کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں ہائی وے پہ چلنا چاہیے۔ جب ہم ہائی وے پہ یا موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لینز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اسسٹنس ہمیں کیا بتاتی ہے، سب سے نیچے والی لین، مڈل لین اور اوورٹیک لین۔ ہم میں سے اکثر بھائی، اکثر دوست، اکثر ڈرائیو کرنے والے لوگ اس طرح گاڑی چلاتے ہیں، ہماری اوورٹیک لین کو مسلسل وہیں پہ ڈرائیو کرتے جاتے ہیں، ہمیں روڈ سینس نہیں ہے۔ یا ہماری سینٹر والی جو لین ہے، وہ جو مڈل لین ہے، جو ایک کنسسٹنٹ، ایک سیدھی رفتار کے لیے جانے کے لیے جو نسبتاً کم رفتار ہوتی ہے اوورٹیک لین سے، ہم اس میں متواتر جاتے ہیں انڈیکیٹ کیے بغیر، اور اگر انڈیکیٹ کرتے بھی ہیں تو انڈیکیٹرز کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، ہائی بیمز کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایٹ دا نائٹ اگر ہم رات کا ذکر کر لیں تو ہماری جو ڈیوائیڈرز ہیں، جو ہماری موٹر وے کی سڑک کے درمیان میں لگے ہوئے ہیں، وہ ڈیوائیڈرز اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں، دنیا بھر میں یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، جس سے ہماری آنکھوں میں گلیئر آتی ہے۔ شومی قسمت ہماری گاڑیوں کے شیشے ہی ایسے ہوتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو ریپلیس نہیں کیا ہوتا، جینمن کے چکر میں وہی پرانے شیشے چل رہے ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چدھا دیتے ہیں۔ جب لائٹ اپوزٹ وے سے آتی ہے، دوسری مخالف سمت سے آتی ہے، تو بھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور خدا نخواستہ پھر جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان پہ ہم نے آج بات بھی کرنی، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے، خود بھی سیف رہیں، اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی بھی کریں، اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں، ان کو بھی سیف رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اس بات کے ساتھ ہی جی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیا جاتا ہے، کرنے کا کام آج کا وظیفہ بتایا جاتا ہے، سوالات جوابات، آپ کی لائیو کالز لی جاتی ہیں، آج کی کتاب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، اور آج کا جو موضوع تھا جس کے بارے میں نے ایک لمبی تمہید باندھی ہے، اور وہ ہے ہائی وے پر سفر کیسے محفوظ بنائیں۔ اور پھر اس میں ہم اپنے اگلے لاسٹ سیگمنٹ میں ہم حمد و نعت اور خوابوں کی تعبیر کا وہ سیگمنٹ جس کا آپ کو انتظار رہتا ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں وقت بڑھا دیں، انشاءاللہ ہم سیگمنٹ کا وقت بڑھائیں گے، نہ صرف خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، شرعی سوالات جوابات کے حوالے سے، جادو جنات کے حوالے سے، ان پہ وی آر آن اٹ، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، پہلے تعارف کرواتا ہوں، پھر چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی، بڑے اچھے طریقے سے تلاوت کرتے ہیں اور بڑا دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے بڑے پیارے بھائی قاری محمد عمران سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ پیاری شخصیت والے، پیاری آواز والے، جزاک اللہ، پیارے انسان ہیں آپ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو زندگی صحت دے جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت جن کو مل کے بڑا اچھا لگتا ہے، اور جن کے بارے میں آپ اکثر لکھ بھیجتے ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں، آپ ان کو دکھانے میں بڑی دیر کر دیتے ہیں، وہ اصل میں دکھانا ہے لیکن وہ محبت میں یا جلدی میں لکھ گئے، تو میرے ذہن میں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، PhD اسکالر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ
کیسے سر خیریت سے؟ انرجیز کیسی ہیں آج دن کے آغاز میں؟ بڑے کام ہیں آج آپ کو، مجھے پتہ ہے کہ کون سے کام ہیں، ہماری ٹیم کو پتہ ہے کون سے کام ہیں۔ چلیں ماشاءاللہ صحت بہتر ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے جی۔ میں ان تمام پیغام کلب ممبرز کو خوش آمدید کہوں گا، ویلکم کہوں گا، جی آیا نو کہوں گا، بخیر راغلے کہوں گا کہ جو پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، پیغام کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ دعوت دین کے نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے جڑ رہے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں گا، کیونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے سپانسرز بھی ہیں، ہمارے دیکھنے والے بھی ہیں اور ہماری اصلاح کرنے والے بھی ہیں اور ہم سے کبھی کبھی اختلاف کرنے والے بھی ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ جی۔ ہم دعا کا سیگمنٹ بھی اب ہم رکھتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اس پہلے سیگمنٹ کے اختتام پہ، تو سب کو دعا میں بھی شامل کیا جائے گا۔ ہمارے سپانسرز میں شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور ان کے ساتھ نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ اور دارالسلام انٹرنیشنل۔ ان تمام کے تعاون سے صبح وطن پروگرام آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ آپ صبح وطن پروگرام میں خود بھی ایز اے اسپانسر تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمارا ایک سیگمنٹ کر دیں اسپانسر، یا ہمارا پورا پروگرام کریں، پورا سپیل کریں، یہ تمام آپ پہ منحصر ہے۔ اٹس اپ ٹو یو، جیسے آپ کو سہولت ہو آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے لائیو کال کرنے کے لیے نمبر ہیں، نوٹ فرما لیجئے، 04211170000، 042111700 اور 000۔ اس پر ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، سوالات جوابات آپ کر سکتے ہیں۔ پیغام کلب کا ممبر بننے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لائیو، لیکن برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند رکھیے تاکہ بات پراپر طریقے سے ہو سکے۔ واٹس اپ نمبر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، 0321565200، یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو ریٹرن میسج بھیج دیجئے، شرعی سوالات جوابات آپ کو یہاں پہ ڈسکس کرنے کو مل جائیں گے۔ خوابوں کی تعبیر اگر آپ نے جاننی ہے، اگین another واٹس اپ نمبر 0321024100، یعنی 0321024100۔ اس پہ آپ اپنا خواب بول کے یا لکھ کے بھیج دیجئے، انشاءاللہ تعبیر آپ کو ملے گی۔ اور بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب، گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون۔ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए मुफ्ती साहब खुलासा बयान कीजिए प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद नदम भाई कारी साहब ने सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की कुछ आयत तिलावत की हैं जी पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ये जो रब को नहीं मानते इनसे ही पूछ लो कि ये आसमान और ज़मीन किसने बनाए हैं तो फिर कहते हैं कि अल्लाह ने बनाए ये मानते हैं कि ये तख्लीक अल्लाह की है लेकिन उसको अपना माबूद नहीं मानते सजदा उसको नहीं करते तो वो अल्लाह फिर अपनी खूबियाँ बताता है कि मेरा रब जिसने ये आसमान और ज़मीन पैदा किए हैं वो बड़ी हिकमत वाला बड़े इल्म वाला बड़ी कुव्वत वाला है और वही है जिसने तुम्हारे लिए ये ज़मीन को है बिछा दिया है चलो फिरो और तुम्हारे लिए अब हाईवे और मोटरवेज पहले छोटे छोटे कच्चे पक्के रास्ते होते थे और अब तुम्हारे लिए मोटरवेज की सूरत में अल्लाह ताला ने नई से नई नेमतें निकाल दी वही अल्लाह है जो हर बंजर इलाके में एक अंदाजे के मुताबिक अपने हिसाब के मुताबिक अपनी हिकमत के तहत बारिश भी नाज़िल करता है और फिर उस मुर्दा ज़मीन से फल फूल अनाज उगाता है सुभान अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे जीने के लिए फिर वही अल्लाह है जिसने तुम्हें जानवरों से भी सवारियां दी और कश्तियों की शक्ल में भी तुम्हारे लिए सवारियां पैदा की तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करो फिर आगे वो दुआ है जो सफ़र में हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन तो उसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपना शुक्र अदा करने का तरीका सिखाया है कि अल्लाह हम इस सवारी पर तेरी तौफीक से ही काबू पा रहे हैं तेरी तौफीक से ही हम इसको चलाने का काबिल हैं तेरी तौफीक से तेरी रहमत से ये चलेगी और अल्लाह ये सारी चीज़ें हमें याद दिलाती हैं कि हमने तेरे पास वापस भी लौटना है तो आखिर में ये सारी नेमतें पानी हैं रास्ते हैं कश्तियाँ हैं जानवर है ज़मीन और आसमान की तख्लीक है इन सब को बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नॉन बिलीवर्स को जो मानते नहीं हैं कि अल्लाह है जो मानते नहीं है कि कब्रों से उठना है जो मानते नहीं है कि आखिरत का दिन भी है कोई हिसाब किताब भी होगा उनको अल्लाह कहता है ये सारी नेमतें देने वाला तुमको भी इसी तरह उठाएगा जैसे मुर्दा ज़मीन को अल्लाह बारिश के बाद जिंदा कर देता है अल्लाह अकबर इसी तरह तुम्हें भी कब्रों से उठाएगा और अपने सामने खड़ा करके हिसाब लेगा इसलिए उसकी तैयारी कर ले अल्लाह ताला हम सब को उस दिन सुरखरू फरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जी और एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे लिखने वालों को आपकी बहुत मोहब्बत है आप लिखते हैं लेकिन जल्दी में ऐसा ना लिख दिया करें कि मेरा इम्तिहान यहाँ पे हो जाए बिकॉज टाइम पहले ही शॉर्ट होता है जी और ये लफ्ज़ों को तरतीब देते हुए या उनको ठीक करते हुए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरी गुजारिश है आपसे अगर आप मान लें तो आपकी मेहरबानी है नहीं मानेंगे तो भी मेहरबानी है हमें मजबूरी में करना तो पड़ेगा एनीवे इरफान साहब हैं मैं लिखने वाले उबैदुल्ला सिद्दीकी हैं शाहिदा अशरफ हैं कासिम हसनैन हैं और हमज़ा मोहसिन हैं सब हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आपके कमेंट्स में शामिल करने की कोशिश करूंगा अभी एक कॉलर हैं पहले उनको शामिल करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उमैर साहब नवाब शाह से हमारे रेगुलर कॉलर हैं व्यूअर हैं हमारे भाई उन्होंने कॉल किया जी अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपना सब खैरियत से हैं? आपकी दुआएं उमर भाई। क्या सवाल जी, लाए हैं आज आप? सबसे पहले तो माजरत के हम थोड़ा सा पैगाम क्लब के मेंबर बनने के लिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, देर आए वो दुरुस्त उसमें आए। कुछ वजूहात थी इसलिए, और इंशाल्लाह अब बहुत जल्द आपके नेक्स्ट प्रोग्राम से पहले इंशाल्लाह हम मेंबरशिप हासिल करेंगे। और दूसरी बात है कि कुछ मेरी एक और भी कोशिश थी कि हम अपने इलाके में जो दूसरे लोग हैं उनको भी मैं तलाश कर रहा हूँ ताकि उनको भी मेंबरशिप के लिए हम अपने साथ शामिल कर सकें। माशाअल्लाह। तो दुआ करें कि मुझे कोई मिल जाए, अभी तक मुझे मिला नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उनको अपने साथ में शामिल करके फिर मेंबरशिप हासिल करें इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। दुआ की रिक्वेस्ट है कि तो अल्लाह करे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएं। आमीन इंशाअल्लाह। आपकी जुस्तजू ही बहुत है, अल्लाह ताला वही कबूल करने वाले। मिल जाएंगे आपको। सवाल क्या मेरे भाई का आज? जी 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 हाँ, मुझसे साहब सवाल है कि अगर नमाज मगरिब हमारी रह गई है, कज़ा हो गई है, किसी वजह से हम ताखीर से अदा कर रहे हैं और हम मस्जिद पहुंचे, तो उस वक्त ईशा की नमाज हो रही है, ईशा की नमाज में 1-2 मिनट बाकी हैं। अब उस वक्त हम पहले नमाज मगरिब अदा नहीं कर सकते, तरतीब इस सूरत में हम बरकरार नहीं रख सकते, तो इस सूरत में इसकी अदायगी का तरीका क्या होना चाहिए, ये पूछना था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है और आपको वेलकम करेंगे पैगाम क्लब मेंबरशिप में। पैगाम क्लब में देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, कोशिश जारी रखिए, अल्लाह ताला कबूल करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। फरमाइए। इस उलमाए कराम के 2 मौक़िफ़ हैं जी। पहला जो ज़्यादा सही मौक़िफ़ है वो ये है कि नमाज़ों को तरतीब के साथ ही पढ़ना है जी। जिस बंदे की पहले मगरिब रहती है वो पहले मगरिब पढ़ेगा फिर इशा पढ़ेगा। तो अब वो जमात इशा की खड़ी हो गई है तो ज़ाहिर है आप मगरिब पढ़ने का तो टाइम नहीं बचा। जी। तो अब वो कहते हैं कि वो इशा के साथ मगरिब की नीयत से शामिल हो जाए और जब इमाम साहब 4 पढ़ाएं तो ये 1 रकत और उठकर पढ़ लें। तो इनके 3 फ़र्ज़ और 2 नफल की नीयत के साथ ये इशा के साथ शामिल हो जाएं। दूसरा तरीका ये है कि ये पहले इशा ही पढ़ लें। अब तरतीब उल्ट हो गई है तो मजबूरी है इनकी, अब इशा जमात के साथ मिल रही है तो इशा को जमात के साथ पढ़ लें। मगरिब की नमाज का टाइम तो उनका गुजर ही चुका है तो उस मगरिब की नमाज वो बाद में पढ़ लें। ठीक है ठीक है। करने का काम जान लें। जी बिस्मिल्लाह। जी प्लीज। कल मुझे एक बुजुर्ग ने फ़ोन किया, माशाल्लाह, बुजुर्ग हैं, बीमार भी हैं, अल्लाह से। कहते मैंने एक हदीस पढ़ी है तो मैं परेशान हो गया हूँ। मैंने कहा जी वो क्या? हदीस में ये आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा तवील उम्र, तकरीबन 60 साल का जिक्र भी है बाद हदीसों में, बाद में 70 साल का भी है, बाद में 90 साल का भी है, कि इतना तवील अरसा वो अल्लाह की फरमा बरदारी करता है, नेकियां करता है, नेक अमाल करता है, जन्नतियों वाले अमल करता है, और आखिरी टाइम पर कोई ऐसा जुर्म कभी करता है कि अल्लाह को नाराज़ करके तो वो जहन्नम रसीद हो जाता है। और उसके मुकाबले में एक बंदा इतना तवील अरसा अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता है और फिर एक काम अल्लाह की फरमा बरदारी करके जन्नत पा लेता है। कहता है यार ये तो बड़ी खौफनाक जी हदीस नहीं है, ये बनेगा की? तो मैंने उनको हौसला दिया कि ऐसा होता नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान आली है वो तो सच है जी, लेकिन उसका मतलब समझने में आपको थोड़ी सी गलती लगी है। वो होता ही है कि लोग समझते हैं कि ये बड़ा नेक और पारसा है, हालांकि वो रियाकार होता है, वो मुनाफिकत कर रहा होता है, उसके दिल के अंदर कुफर छुपा होता है, तो वो आखिर बिल आखिर एक दिन एक्सपोज हो जाता है। और लेकिन अगर जो ख़तरा है कि कहीं हम उन बदनसीबों में शामिल ना हो जाएं, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत अमल बताया है, एक फरमान है, एक दुआ है जिसको हमें अपनी दुआओं का हिस्सा बनाना चाहिए। जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों में है, वो कभी उसको ऊंचा करता है कभी नीचे कर देता है, यानी कभी वो फरमान बरदारी में बहुत ऊपर चला जाता है और कभी नाफरमानी में भी चला जाता है। तो उससे बचने के लिए दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरे अल्फाज जामे तिर्मिज़ी के हैं, या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित कुलूबना अला ताअतिक, या मुक़ल्लिबल कुलूब सब्बित क़ल्बी अला ताअतिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, ऊपर नीचे करने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत और फरमा बरदारी पर पक्का रख। तो ये दुआ हमें तो अशाद ज़रूरत है जी। हमारा ईमान तो हर वक्त कमज़ोर ही रहता है, थोड़ा जब मजबूत होता भी है नमाज़ पढ़ने के साथ, ज़िक्र अस्कार करने के साथ, बाहर निकलते तो फिर कमज़ोर हो जाता है।
تو ہمیں تو یہ دعا اپنی ہر وقت کی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے. ٹھیک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاہور سے شکیلہ بانو صاحبہ نے کال کیا ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا جی، فرمائیے. بس آپ کو سلام کہنا، مفتی صاحب کو سلام دیں اور بڑا کچھ سیکھ رہے ہیں. صحت اور تندرستی کے لیے دعا کر دیں. جی ضرور انشاءاللہ دعا میرے ہوگی. لیے، بچوں کے لیے، اور بس ممبرشپ لینی تھی. بڑا اچھا ہے یہ آپ نے کام شروع کیا. ہم بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے اتنی دعائیں دی ہیں بہن، یہ ساری دعائیں آپ کے لیے بھی، اور میں خصوصی دعا بھی کرواؤں گا آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. پیغام کلب میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پیغام ٹی وی آپ دیکھتی ہیں؟ جی روزانہ. ماشاءاللہ، روزانہ دیکھنے سے پھر کچھ تو سیکھا ہوگا آپ نے. بہت کچھ الحمدللہ. کوئی ایک چیز بتائیں کہ ہمیں بھی انسپریشن مل جائے. کیا سیکھا آپ نے؟ ابھی تک یہی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلنا چاہیے. آپ اگر اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے تو وہ خود ہی آسانیاں کرتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیتی رہیے، خوش رہیے میری بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھیں، شاد رکھیں. بہت شکریہ. آپ کو ویلکم کریں گے پیغام کلب میں. اور یہ نیکی جو آپ آج کر رہی ہیں، اس کا ثمر آپ انشاءاللہ دیکھیں گی کہ آپ کی زندگیوں میں، آپ کے بچوں کی زندگیوں میں، عزتوں میں، اور پھر آپ کو اس دن جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی، یہ نیکی کتنی آپ کو اچھے وزن میں ملے گی. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر دیکھیے نا، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا، تو وہ ایک دم جو سوال ہوتا ہے نا، تو وہ اچانک وہ ذہن پر نا بوجھ سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیا بتاؤں. حالانکہ سیکھا بہت کچھ ہوتا ہے. مجھے پرسوں ایک بزرگ نماز کے بعد کہنے لگے، بٹی صاحب میں روزانہ جو دعائیں آپ نے بتائی ہیں نا، وہ ساری بھی پڑھتا ہوں اور اذکار بھی ہزاروں کے حساب سے کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. میں تو کبھی 4000 دفعہ، کبھی 5000 دفعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ نیکیاں جو ہیں یہ آپ کو بھی مل رہی ہیں، آپ بتانے والے ہیں. اللہ پیغام ٹی وی کے مینجمنٹ کو بھی ملنے والی ہیں، جنہوں نے یہ میسیج لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے. یقیناً. تو یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ میں تو آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ میں نے، یا اللہ کہاں کہاں لوگ سن کے عمل کر رہے ہوں گے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ قبول فرما لے. آمین. یا اللہ قبول فرما لے. اللہ اپنی رحمت سے یہ ہمارا قبول فرما لے. آمین آمین. آج کی جو کاوش ہماری ٹیم کی ایک اسپیشل کاوش ہے، اس کے لیے میں ایڈوانس میں ان کو دعا بھی دوں گا، اپنی پوری پیغام ٹیم کو، مینجمنٹ کو. مفتی صاحب بھی اس میں شامل ہیں، ہمارے پروڈیوسرز بھی شامل ہیں، ہمارے اور لوگ بھی شامل ہیں، کیمرہ مینس بھی، ہمارے ڈرائیورز بھی. اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیاب کرے اور اس کو قبول کر لیں اللہ تعالیٰ. کیونکہ جس کا ویژن ہے، جو ہماری ٹاپ مینجمنٹ میں ہمارے بڑے پیارے جو میں لیڈ کرنے والے حافظ صاحب ہیں، تو ان کو بھی یہ کریڈٹ کتنا ملٹی پلائی ہو کے جاتا ہوگا مفتی صاحب، کہ جس کا ویژن ہو، جس نے کیری کیا ہو، جس نے کنسیو کیا ہو اس آئیڈیا کو، اور وہ لے کے سب لوگوں کو چل رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. عرفان صاحب نے ہمیں لکھا ہے، نظامی بھائی میرے لیے دعا کر. آپ میرا امتحان لیتے ہیں، بس مہربانی کر کے تھوڑا سا ٹھیک لکھ لیا کریں تاکہ میں اسی طرح سے بولا کروں جو آپ چاہ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ میں لفظ جب ٹھیک کرنے لگوں تو وہ اس کی سینس بدل جائے. دعا کے لیے بہرحال کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب سے بھی کہنا، یزمانی صاحب سے بھی دعا کا کہنا، اللہ مجھے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیکھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور لکھتے ہیں سورہ کہف جمعے کے دن کس وقت پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب؟ سورہ کاف جمعے والے دن، جمعے رات کی شام جب ہو جاتی ہے تو اسلامی دن اگلا شروع ہو جاتا ہے. جی. جمعہ رات کو غروب آفتاب کے بعد سے لے کر جمعے والے دن غروب آفتاب تک آپ پڑھ سکتے ہیں. 24 گھنٹے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. عبید اللہ صدیقی بڑی اچھی ایک آئی ڈی ہے، ہماری والدہ ہیں، اور انہوں نے بہت ساری دعائیں بھیجی ہیں، اور لکھتے ہیں کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھیں. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آمین ثم آمین. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل آباد سے مسز جواد کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ مسز جواد، آپ نے کال کی ہے. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ میں نے کسی اسکالر سے سنا ہے کہ جیسے اسماء الحسنی عام طور پہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کچھ ایسے ورڈز ہیں جیسے الزارو نقصان دینے والا اور الممیت موت دینے والا، تو یہ جو ہے اللہ کے نام نہیں پڑھنے چاہیے، اور ہم نے ایسے ہی یاد کیے ہوئے ہیں، بچوں کو بھی یاد کروائے ہوئے ہیں، تو کیا یہ نہیں ہمیں پڑھنے چاہیے؟ یہ آپ ایپ کا ذکر کریے، اسماعیل اسلام جو ایپ ہے اس میں.
نہیں आम भी ये बहुत है, जैसे नसअलू का या Okay. मन हु वल्लाहु Okay. अला जी, आपने भी सुने होंगे। जी 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 जी, मैं समझा शायद आप पर्टिकुलर ऐप के हवाले से हाँ पूछ जी, रही हैं। उसमें वो वर्ड आता है ना, अज़्ज़ारू, अल्लाह ताला नुकसान पहुंचाने वाले हैं, अल-मुमीतु, अल्लाह ताला जो है वो मौत देने वाले हैं। तो ये अस्माए हुस्ना में नहीं पढ़ने चाहिए ये नाम, ये उसके सिफात बारे में उनकी रहनुमाई बयान फरमा की दें कि गई। हम वो पढ़ें या ना पढ़ें उनको। जी ठीक है, आपकी उलझन का भी हल करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है, थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब फरमाइए। मेरी बहन का कुछ फ़हम सही है, कुछ थोड़ा सा गलती लग गई उनको। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली है, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन इस्मन जी मन अहसाहा दखलल जन्ना। अल्लाह के 99 नाम हैं, उन नामों में से, सिफाती नाम में से अज़्ज़ार भी है। अल्लाह नुकसान देने वाला है, अल्लाह अपने नाफरमानों को सज़ा देता है, अपने नाफरमानों को अजाब में मुब्तला करता है। तो ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, एक ज़ाती सिफ़त है। अल मुमीत, अल्लाह मौत भी देता है, तो मौत तो हर मखलूक को अल्लाह ही देता है, तो ये अल्लाह की सिफ़त है। जी इसमें पढ़ने में कोई अर्ज नहीं है, बल्कि इसको याद करने वालों को, इस पर अमल करने वालों को जन्नत देने का वादा है अल्लाह का। ठीक है। अलबत्ता दुआ के वक़्त जी दुआ करनी है ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सल्लल्लाहु अस्मा को ख़ास तौर पर कहा है कि इनका सहारा लो। आपने फरमाया अलिफ दुबे या ज़ल जलाली वल इकराम। जब दुआ करनी है ना, तो अल्लाह से दुआ मांगते वक्त या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, ये दो कलिमात पढ़ो। और फरमाया या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ हय्यु या क़य्यूम, मैं तेरी रहमत से तेरी मदद मांगता हूँ। तो ये दुआ के वक़्त जो अल्फाज है वो मुनासिब होने चाहिए। मसलन आपने दुआ करनी है रिज़्क़ के लिए, तो या रज़्ज़ाक़ को कहें, या रज़्ज़ाक़, या रज़्ज़ाक़, या जव्वाद, या करीम। आपने गुनाहों की बख्शिश लेनी है, या गफ़्फ़ार, या गफ़ूर का विर्द करें। तो इसलिए इन लफ्ज़ों को अज़्ज़ार और अल-मुमीत, वो आपको दुआओं की ज़रूरत नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। अलबत्ता जब आप अस्माए हुस्ना याद करें, बच्चों को याद कराएं, तो ये उसमें शामिल है, उनको याद कराएं। ठीक है। उनको पढ़ने में जब आप पूरी तरतीब से पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ें, लेकिन जब आप दुआ मांगें तो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या ज़ल जलाली वल इकराम, या गफ़ूर या गफ़्फ़ार, या रज़्ज़ाक़ या करीम। तो वो अल्फाज जो आपके दुआ में आपके मुआविन साबित हों, उन अल्फाज के साथ दुआ करें। ठीक ठीक है। अच्छा जी, शाहिद अशरफ लिखती हैं कि क्या हाथ उठा के दुआ मांगना लाजिम होता है? खाना सामने रखकर दुआ मांगना जायज़ है मुफ्ती साहब? हाथ उठाकर दुआ मांगें या हाथ नीचे करके दुआ मांगें, दोनों तरीके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। जी अक्सर जो अज़कार है ना, वो हाथ उठाए बगैर हैं। मसलन नमाज के बाद, नमाज के अंदर दुआ करनी है तो हाथ उठाए बगैर ही हाथ रखे हुए हैं रानों के ऊपर, और तशहद में बैठे दुआ कर रहे हैं, जितनी मर्जी दुआएं करें, हाथ उठाए ही नहीं। और नमाज के बाद जो अज़कार हैं वो भी हाथ उठा के नहीं है। इसी तरह कई मौके ऐसे हैं जहाँ पर हाथ उठाने का कोई जिक्र नहीं है, तो हाथ नहीं उठाएं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के वक्त साहबी ने आकर कहा अल्लाह के नबी बारिश के लिए दुआ करें, तो आपने इतने हाथ उठाए कि आपकी बगल मुबारक नज़र आने लग गई। तो हाथ उठाने भी साबित हैं, हाथ ना भी उठाएं तो भी दुआ चुपके से अल्लाह से हो सकती है। ठीक है। बल्कि अल्लाह का हुक्म है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, आपने रब से जब मांगो तो चुपके से दाल गालो, अल्लाह अकबर। तो अपने हमसाये को भी पता ना चले कि क्या मांग रहा है। चुपके से खुफिया तरीके से गिरियादारी करते हुए अपने रब से मांगो। ठीक है। तो दुआ के लिए हाथ उठाएं तो भी अच्छा है। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन, वो बड़ा हया वाला, बड़ा इज्जतों वाला है। वो अपने बंदे के उठे हुए हाथ खाली वापस लुटाते सुभान हुए अल्लाह, शर्माता है। सुभान अल्लाह। तो ये ये बहुत भी खूबसूरत सबूत है कि बात हाथ उठाए भी जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आप बैठे हैं अकेले तो हाथ उठाकर मांगे, और अगर आप मजमे में हैं तो हाथ ना उठाना ज़्यादा बेहतर है, खामोशी ताकि से। आप खामोशी के साथ गिरियादारी करते रहें और अपने रब से जो मांग रहे हैं हमसायों को पता ना लगे, खबर ना लगे, और चुपके से मांग लें। और खाना सामने रख के दुआ मांगना? ये खाने की दुआएं जितनी भी हैं ना, वो सारी हाथ उठाए बगैर ही अल्लाह के नबी ने की। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे अभी बात बता रहे हैं, तो मुफ्ती साहब अभी मैंने कल ही एक ऐसा काम किया कि चुपके से अल्लाह ताला से दुआ कर रहा मैं फजर के टाइम पे, तो मैंने लाइट भी हल्की सी रखी हुई कि ज़ौजा मोहतरमा कहीं ये ना कहें कि दिखावा हो रहा है और ये वो। और मुझे बाकायदा जब मैं दुआ मांग के हटा तो बेगम ने कहा कि चुपके से ही काम हो रहा है, मुझे नहीं उठाया नमाज के लिए, लेकिन मैं जाग रही हूँ। और आप यकीन कीजिए कल ही दुआ की और कल ही कबूल हो गई। माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह ताला से वो राब्ता है कि अल्लाह ताला, जब हम बात करते हैं ना नमाज फजर की या तहज्जुद की,
تو سر ایک چیز اور بھی ہے، تہجد کے بعد جو آپ کے چہرے پہ گلو آتا ہے، جو آپ کو ایک سکون ملتا ہے، جو آپ کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، کمال بات ہے وہ۔ تو جو مفتی صاحب کہا کرتے ہیں، جو ہم قرآن اور حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے فجر کی نماز پڑھنا شروع کیجئے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تہجد تک بھی سفر شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دینا شروع کر دیتے، آپ جو مانگیں گے ملے گا، انشاءاللہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے بڑی مرتبہ ٹرائی کے طور پہ کیا کہ کر کے دیکھتے ہیں، وہ چابی لگ جاتی ہے، وہ تالا کھل جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ کیوں قاری صاحب ایسے ہی ہے، آپ بھی یہ چابیاں لگاتے رہتے ہیں؟ ہاں اس ساتھ دے اور اس ساتھ، مفتی صاحب نہیں بتاتے ہیں، چپکے چپکے رکھتے ہیں مفتی صاحب بھی۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، یہ چپکے چپکے اللہ سے سرگوشیاں کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور قاسم حسنین لکھتے ہیں کہ اچھا جی پہلے کالر لیتے ہیں، قاسم حسنین کیا کہتے ہیں وہ بعد میں لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تلاکنگ سے طاہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر عباس صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں، میرا ایک سوال یہ ہے کہ ٹی وی کی آواز کھلی ہے آپ کی؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں معذور ہوں، 2-3 سال سے میرا نیچے والا درد جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اللہ تو میں مفتی صاحب سے تجمم کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے جی، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو آسانیاں کریں۔ ٹھیک ہے جی، میں بالکل ابھی جواب لیتا ہوں، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ لا باس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو اگر تو پانی استعمال کرنے کی طاقت ہے، پانی موجود ہے، گرم پانی موجود ہے، کوئی وضو کرانے والا موجود ہے، تو تیمم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ معذور ہیں، بالکل پانی کی استعمال کی طاقت ہی نہیں ہے اور پانی استعمال کروانے والا بھی موجود نہیں ہے، مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہوگا، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے اور یہ اٹھ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے، تو پھر مٹی اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے ساتھ تیمم کر لیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے۔ آمین۔ اور اگر پانی استعمال کرانے والا کو بچہ گھر میں موجود ہے، پانی گرم کر کے دینے والا موجود ہے، تو پھر وضو ہی کرنا چاہیے ان کو۔ البتہ بیماری کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کر لیا کریں، ظہر اور عصر کو جمع کر لیں، مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ویسے نا آپ کو ایک فیل آنے لگ جاتی ہے، میں کیونکہ لائٹر موڈ میں ہوتے ہیں، ہم نے سب کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، صبح انرجی اتنی ہوتی ہے کہ آپ سپارک کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں ایک دم تھرو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب انہوں نے کال کی نا تو میں ان کو کہنے لگا تھا آپ ناراض ہیں، اتنے اداس کیوں بول رہے ہیں؟ لیکن جب ایک بندہ اپنی زندگی میں ایسی مصیبت فیس کر رہا ہو تو وہ بیچارے کے ڈیفینیٹلی گفتگو میں، لہجے میں اداسی ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دے جی۔ ٹھیک ہے، قاسم حسنین لکھتے ہیں، دعا دیتے ہیں، السلام علیکم بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی ہے۔ ماشاءاللہ ہمیں بھی پتہ ہے جی، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں قاری صاحب، لیکن آپ نے انڈوز کر دیے، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے لکھتے ہیں، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میری والدہ ہر منتھ کسی زیر تعمیر مسجد کے لیے رقم دیتی ہیں، لیکن ابھی کوئی مسجد زیر تعمیر نہیں ہے، تو کیا وہ رقم کسی یتیم، بیوہ، مسکین کو دے سکتی ہیں یا پھر کسی غریب مجبور کو بھی دے سکتی ہیں؟ جی مساجد تو بے شمار زیر تعمیر ہیں جی، اور وہ ضرورت مند بھی ہیں۔ مساجد ضرورت مند ہے، جی بالکل۔ مساجد کی تعمیر میں اگر ماں جی حصہ ڈالتی ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، مساجد زیر تعمیر موجود ہیں جی بالکل ہے، بالکل۔ اور پیغام ٹی وی بھی اسی طرح صدقہ جاریہ بن جاتا ہے جس طرح مسجد کی تعمیر میں آپ صدقہ جاریہ کے نیت سے خرچ کرتی ہیں، یہاں پر جو دین و قرآن و سنت کا پروگرام ریکارڈ ہو جائے گا وہ بھی قیامت تک چلتا رہے گا، تو قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ پیغام ٹی وی کو بھی ڈونیٹ کر سکتی ہیں۔ اور جو آپ نے پوچھا کہ کسی یتیم خانے میں دے دیں، وہاں بھی دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کی کفالت کے لیے دینا چاہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے کسی یتیم کو بچوں کو دینا چاہیں ان کو بھی دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی پیغام ٹی وی کی ٹیم ابھی بھی فیلڈ میں موجود ہے، جو مساجد کی تعمیر کے حوالے سے، رینوویشن کے حوالے سے، اثر نو تعمیر کے حوالے سے ابھی بھی کام جاری ہے، نہ صرف مساجد بلکہ گھروں کے لیے بھی، گھروں کو آباد کرنے کے لیے بھی، لوگوں کو آباد کرنے کے لیے بھی، ان کے روزگار کے حوالے سے بھی ابھی بھی ہماری ٹیم فیلڈ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے ہمیں کون ہیں جو لکھ رہے ہیں؟ بہت سے لکھنے والے۔ حمزہ محسن نے بھی ہمیں سلام کہا جی، وعلیکم السلام۔ عثمان بھائی انہوں نے بھی سلام کہا ہے، ماشاءاللہ کہا ہے اور بہت پیاری آواز ہے، مفتی قاری صاحب کو کہا ہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا لکھتے ہیں حمزہ صاحب کہ بھائی ایک سوال ہے، کیا وضو کے بعد کپڑے چینج کر سکتے ہیں؟
وضو کے بعد کپڑے چینج کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ آپ کے سطر کا اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کے سطر پر آپ کا ہاتھ نہیں لگا اور آپ نے کپڑے تبدیل کیے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے وضو جی، آپ کا قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں عثمان بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے، جی بالکل اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول کر لیں۔ نعمان خالد ہمیں لکھتے ہیں کہ نظامی صاحب اور مولانا اجمل بھٹی صاحب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین آمین، خوش رہیے جی۔ کالر ہیں آئی گیس ایک، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ بہت کوشش کرتی تھی پھر میں نے سنا کہ پیر اور منگل کو لیتے ہیں کال، جی تو آج صبح سے ٹرائی کر رہی تھی کہ میری کال مل جائے اور میری بات ہو جائے ان سے نا۔ جی فیصل آباد سے کوثر صاحبہ نے کال کی ہے، بات بھی ہو گئی ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، فرمائیے۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جی، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ الحمدللہ۔ تو آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ایکسائٹمنٹ تو آپ کی مجھے پتا چل رہی ہے۔ جی 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 میں پوچھنا چاہوں گی یہی جو مجھے خواب وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 بجے مطلب ہوگا، تو میں پھر ملاؤں گی کال اور میں نے اپنا نا خواب پوچھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ پیغام کلب کی ممبر بن گئی ہیں ماشاءاللہ۔ جی میرے میاں آج بول رہے تھے کہ وہ میں آپ کو ممبر بنا دوں ان کا، وہ آپ دے لے ماہانہ نا۔ اچھا ہم ویسے بھی دیتے ہیں مسجدوں میں، مطلب کرتے ہیں، ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں جی۔ کوئی بھی مسجد زیر تعمیر ہو، میرے میاں نے لگایا، پہلے ان کے ابو نے لگایا ہوا تھا ماہانہ، پھر میرے میاں نے لگا دیا، اب وہ کہہ رہے آپ بھی بن جائے اگر آپ بننا چاہتی ہیں تو۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ ویلکم، ضرور خوش آمدید جی آیانو، آپ شامل ہو جائیں پیغام کلب ممبر میں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا سیگمنٹ شروع ہوگا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ ضرور کال کیجئے گا۔ ایک چیز مجھے اور بتائیے گا، آپ پیغام ٹی وی کو دیکھتی ہیں شوق سے، کال کرتی ہیں، جستجو رکھتی ہیں دین کے حوالے سے، اپنے کوئی ایسی الجھنیں ہیں جو شرعی رہنمائی آپ کو مل جائے، کچھ سیکھا ہے آپ نے پیغام ٹی وی سے؟ بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ، یقین کرے مجھے۔ ہاں جی، اور ہمارے نا ایک بیٹا ہے جو میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، اجمل بھٹی سے، میرا ایک بیٹا ہے وہ نا نشہ کرتا ہے، ہم نے 3 ماہ اس کو نا داخل کروا کے اس کا علاج بھی کروایا ہے، لیکن وہ ابھی بھی نہیں چھوڑ رہا۔ ہم رات کو میں اٹھتی ہوں تہجد پڑھتی ہوں، اس میں نے سنا تھا کہ جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے۔ میں اس سے مطلب دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ میری یہ فریاد سن لے کہ میرا بیٹا نا صحیح راستے پہ، دین کے راستے پہ آ جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ میں بہت دعا کرتی، میرے میاں بہت رو رو کے دعائیں کرتے، اللہ تعالیٰ سنے گا ضرور۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سے مانگ رہی ہوں۔ میں خاص طور پہ دعا کرواؤں گا اجمل بھٹی صاحب سے کہ میرا سلیمان وہ ٹھیک ہو جائے، مطلب اس دین کے راستے پہ آ جائے، نماز پڑھنا شروع کر دے، نشہ چھوڑ دے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ضرور آپ کی دعا آپ کے سلیمان کے لیے خاص طور پہ دعا کروائیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، دعا ہم نے لازمی کروانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی کچھ کمنٹ ہیں ان کی جانب مزید بڑھتے ہیں۔ عثمان بھائی نے بھی کہہ دیا، نعمان خالد نے بھی کہہ دیا ہمیں، اور میوش گل ایک آئی ڈی ہے، آپ کا بیٹا کمپلیٹ نہیں ہے، آپ نے لکھا اور ہم لوگ فیصل آباد سے ہیں۔ بھائی بیٹا فیصل آباد سے ہیں، موسٹ ویلکم، آپ پیغام کلب کے ممبر بنیے، دیکھیے پیغام ٹی وی کو، سیکھیے جو دین کے حوالے سے شرعی رہنمائی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کا باقی حصہ کیا تھا۔ خیر اینی اگر آگے آیا تو شامل کر لیں گے۔ اچھا نعمان خالد لکھتے ہیں جو نمازی امام مسجد کے ساتھ بغض رکھے اس کی نماز ہو جاتی ہے مفتی صاحب؟ بغض رکھنے کی کوئی معقول وجہ ہو تو اس کو حل کرنا چاہیے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دلوں کو صاف کرنے کی تعلیمات دی ہیں، دلوں میں بغض، عداوت یہ چھپا کے رکھنا بری بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 بندے ناراض ہیں، بغض عداوت پالے ہوئے ہیں، جی، سوموار اور جمعرات کو جب نامہ مال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان 2 جو لڑے ہوئے ہیں، دشمنی پالے ہوئے ہیں، بغض کر رہے ہیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کی فائل پینڈنگ میں رکھ دو، ان کا حساب کتاب مجھے پیش بھی نہیں کرو ابھی جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ تو خام خواہ کا بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ناراضگی کی معقول وجہ ہے تو اپنے بھائی کو بتائیں جا کر میں تمہارے لیے ساتھ اس وجہ سے ناراض ہوں، جی، وہ ظاہر ہے معذرت کرے گا، معافی مانگے گا اپنے یا بھائی کلیئر سے، کریں گے اس بات کچھ نہ تو کرے گا نا۔
تو اس طرح دل میں چھپا کے رکھنا غلط بات ہے، اپنے اعمال ضائع کرنے والی بات ہے اور اپنے اعمال کو پینڈنگ میں ڈالنے والی بات ہے، تو اس سے اس بھائی کو بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعدیہ عظیم صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں جی۔ ہاں جی، میں سعدیہ عظیم بات کر رہی ہوں جی، تو بہت شکریہ۔ میرا نا مفتی صاحب سے نا یہ سوال ہے جی کہ میں نے نا جی سعدیہ عظیم صاحبہ جھنگ سے آپ کال کر رہی ہیں، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ میری بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے نا یہ پوچھنا ہے کہ نا علم میں کہہ رہی ہوں رزق کے اضافے میں نا رزق میں اضافے کے لیے میں نے دعا پوچھنی تھی کہ وہ مفتی صاحب سے کہیں کہ وظیفے میں نا کیا کہتے ہیں اس میں رزق میں اضافے کے لیے دعا بتا دیں وزیر صاحب۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ ہاں جو دوسرا یہ میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا نا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو یعنی یہ ضد بھی بہت کرتا ہے، ماشاءاللہ وہ 14 سال کا ہو گیا تو بات نہیں مانتا، اکثر میری نا بات نہیں مانتا وہ میری، تو آپ نا کیا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی، میں دعا کرواتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ اسے نا کوئی دم کے لیے مجھے بتا دے کہ میں کس چیز کا اس کے اوپر دم کروں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بس گزارش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کال کریں ٹی وی کی آواز لازمی بند کیا کریں، ورنہ اسی طرح سے وقت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اینی وے میں دونوں چیزیں ایڈریس کرواتا ہوں۔ سر، رزق میں فراوانی، رزق میں فراوانی اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ اللہ کے پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں، اللہ کی فرما برداری کریں تو رزق کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اور جو بچہ ضدی ہے تو والدین کے لاڑ پیار سے بچے تھوڑے بہت ضد کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اس عمر میں بھی اس نے نہیں کرنا تو پھر کب کرے گا؟ ابھی تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، مونچھیں نکل آئیں تو پھر آپ پٹائی کرنی شروع کر دیں گے کہ لو اب اتنا بڑا ہو موسیٰ گیا۔ صاحب کہیں خراب تو نہیں کر رہے آپ ینگسٹرز کو، بچوں کو، والدین کو؟ نہیں، والدین کی محبت کی وجہ سے ہی ٹھیک ہے، بچے زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں، ٹھیک تو یہ والدین کی محبت اور شفقت ہے، اس کو تھوڑا سا انجوائے کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہی بچے جب بڑے ہو کر باہر نکلیں گے پھر آپ نے ترسنا ہے کہ وہ پاس ہی نہیں بیٹھتے، وہ وقت ہی نہیں دیتے، ان کے پاس وقت ہے ہی نہیں ہے، تو ابھی وہ آپ کے ساتھ پیار اور لاڈ کر رہے ہیں، اس کو انجوائے کریں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دم کا پوچھا ہے تو ہاں جی، دم۔ آخری تینوں کل پڑھ کے صبح شام بچے کو دم کیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لے جی، جتنے کمنٹ شامل کر سکے، جتنے سوالات لے سکے، جتنی کالز لے سکے۔ آپ کو پتہ ہے وقت کی قید رہتی ہے، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ڈھیروں باتیں کریں، آپ کی ڈھیروں کالز لیں، لیکن شومی ہے قسمت کہ وقت ہمیں مہلت نہیں دیتا اس سے آگے جانے کی۔ دعا کے لیے میں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا مفتی صاحب کو کہ پیغام کلب کے تمام لوگوں کے لیے دعا کیجیے، سلمان بیٹے کے لیے دعا کیجیے کہ جنہوں نے کہا کہ وہ نشے کی عادت چھوٹ جائے، جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا، اور خاص طور پہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں سیف جو کہ ہمارے آئی ٹی کو ہیڈ کرتے ہیں پیغام ٹی وی میں، ان کے والد صاحب کو رات کو فالج کا اٹیک ہوا، محمد خالد صاحب ان کا نام ہے، ان کے لیے بھی خاص دعا کروائیے جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یا رب العالمین ہمارے بھائی کے والد گرامی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے اس بچے کو جو نشے کا عادی ہو گیا، اللہ اس کو صحت مند زندگی عطا فرما دے، اللہ اس کو اپنی دین کی طرف موڑ دے، اللہ اس کو نماز کا پابند بنا دے، یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا الہ العالمین جتنے ہمارے ناظرین پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوش حال فرما دے، اللہ جو پیغام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ان کا دیا ہوا مال قبول فرما لے، اللہ ان کے کاروبار میں، گھروں میں، اولادوں میں برکتیں عطا فرما دے، یا رب العالمین پیغام ٹی وی کے ادنا سی کوشش کو قبول فرما لے، اللہ جتنے کارکن اس میں حصہ لے رہے ہیں اللہ سب کے حصے
جلسے کو قبول فرما لے، اللہ سب کو اجر و ثواب ذخیرہ آخرت بنا دے، یا رب العالمین اہل اسلام کی حفاظت فرما، اللہ اہل پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کمنٹس میں اپنے والدین کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی جان مال کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اولاد کے لیے، سب چیزوں کے لیے کہا ہے، ہم خاص طور پہ دعا کروا دیتے ہیں مفتی صاحب سے، ہم نے یہ سلسلہ بھی شروع کر دیا، تو سب اس میں شامل ہیں، پریشان نہ ہوں۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے بھائی ہیں سیف، ان کے والد کو جو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے احتیاط کرے۔ بٹ جو اشفاق صاحب ہمارے بیمار ہیں، پروڈیوسر ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دیں، سب کو اللہ تعالیٰ صحت دے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمد عمران سلفی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ سیگمنٹ سے آپ کو رخصت ہے، لیکن 12 بجے آپ کی میری دوبارہ ملاقات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ لے جی ایک وقفہ ہے، جب واپس آئیں گے تو ہم نے بات کرنی ہے ہائی وے پر سفر کیسے محفوظ بنائیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔